الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی 2-3 دن کے بعد بہت مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ بہت عظیم اور بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں بندوں کی طرف زیادہ متوجہ رہتی ہیں۔ ابھی 2-3 دن ہی باقی ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں۔ رمضان کا مہینہ آئے گا اور چلا بھی جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسا کہ گزشتہ رمضان ابھی گزرا ایسا لگتا ہے، ختم بھی ہو گیا۔ چونکہ یہ رمضان کا مہینہ بہت قیمتی ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا نظام الاوقات بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں بہت سے اعمال ہمیں کرنے ہیں۔ تو ماہ رمضان مبارک میں سب سے پہلا عمل جو اہم ہے وہ روزے کا ہے۔ روزہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عطا ہے، ایک تحفہ ہے۔ خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ روزے تم پر ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے اگلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو روزہ ایک بہت اہم عبادت ہے۔ آج کل دکھایا جاتا ہے کہ ہمارے بہت سے نوجوان روزے سے دور ہیں، روزے سے اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں اور غفلت برتتے ہیں۔ ہٹے کٹے جوان ہونے کے باوجود سحری سے لے کر افطاری تک کل 12-13 گھنٹے ہوتے ہیں، صرف اللہ کے لیے بھوکا رہنا ہے، بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ اس میں بھی ہمارے نوجوان حضرات بہت پیچھے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزے کی فضیلت کے متعلق، خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ تو میرے لیے ہیں، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ قیامت کے دن سب لوگوں کو، تمام بندوں کو ان کے اعمال کے بدلے، ان کے اعمال کی جزا اللہ تعالیٰ دیں گے، بدلہ دیں گے۔ تو وہ فرشتوں کے ذریعے ان کو دیا جائے گا، انعام دیا جائے گا۔ لیکن روزہ ایک اتنی اہم عبادت ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے میں سراسر اخلاص ہے۔ آدمی اپنے گھر میں اکیلا ہوتا ہے، کمرے میں اکیلا ہوتا ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو کمرے میں بہت سی کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہ نہیں کھاتا، اس لیے کہ اس کو دل میں ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک دوسری آیت میں ہے کہ وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، کہ روزے کا بدلہ، روزے دار کا بدلہ میں خود ہوں۔ اسی طرح جب تمام مومن جنت میں جائیں گے تو جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہے، بہت سے دروازے جنت میں جانے کے ہیں، جنت کا مخصوص دروازہ ہے جس کو کہتے ہیں باب الریان۔ وہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہیں، اس میں دوسروں کی اجازت نہیں ہوگی۔ دروازہ مخصوص دروازہ کہ اس میں روزے دار اس میں سے داخل ہوں گے اور جنت میں جائیں گے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے روزے داروں کے لیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، کہ آدمی روزہ رکھتا ہے تو گناہوں سے بچتا ہے۔ اس لیے کہ آدمی پیٹ میں اگر کھانے پینے کی چیز، اگر پیٹ میں کچھ چیز ہے تو آدمی کو گناہوں پر ابھارتی ہیں، لیکن پیٹ کھانے کی پینے کی چیزیں سے خالی ہیں تو آدمی گناہ کی طرف آمادہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم روزہ رکھیں، لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہم پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں کہ کھانے پینے سے ہم رکتے ہیں، اسی طرح ہماری آنکھوں کو، کانوں کو، ہماری زبانوں کو اس کا بھی روزہ رکھیں۔ یہ غلط چیزوں سے ہمارے کانوں کو سننے سے بچائے،
غلط چیزیں دیکھنے سے ہماری آنکھوں کو، یہی اصل روزہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت میں لعلکم تتقون، کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو، فرض کیوں کیا روزہ تم پر، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اور تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ آدمی جب ہر اعضاء کا روزہ رکھے گا، آنکھ کا بھی، ہاتھوں کا بھی، پاؤں کا بھی، غلط جگہ نہیں جائے گا، ہاتھ کا استعمال غلط جگہ نہیں کرے گا، تو یہ سب جو اگر ان چیزوں کا روزہ رکھے گا تو روزہ اس کو فائدہ دے گا۔ اسی طرح رمضان نے دوسری اہم عبادت تراویح کی ہے۔ تراویح کا ایک اہم عمل ہے کہ رمضان مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کچھ ہی دن مسجد نبوی میں آپ نے تراویح کی نماز ادا فرمائی، لیکن امت پر فرض ہو جانے کے اندیشے سے، فرض ہو جانے کے خوف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر ترس کھاتے ہوئے آپ نے مسجد نبوی میں نماز کو پھر اس کے بعد ادا نہیں فرمایا، نماز تراویح کو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک تمام صحابہ کرام کا، تمام سلف و خلف کا، تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، فرض تو نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے، اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر آدمی اس کو چھوڑتا ہے تو گنہگار کہلائے گا۔ میرے دوستو، ہم اس بات کو سمجھیں کہ تراویح کی نماز اور تراویح میں پورا قرآن کریم مکمل سننا دو الگ سنت ہیں۔ تراویح کی نماز یہ الگ سنت ہے، الگ عمل ہے، اور پورا قرآن کریم نماز میں سننا ایک الگ عمل ہے۔ عام طور پر ہمارے نوجوان حضرات اور دوسرے ہمارے بیوباری جو ان کو کچھ کام نہیں ہوتا، ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ 10 دن میں جو قرآن کریم ختم ہوتا ہے وہاں تراویح پڑھ لی، اس کے بعد تراویح نہیں پڑھتے۔ آپ کا قرآن مکمل ہوا، ایک سنت ادا ہوئی کہ آپ نے نماز میں پورا قرآن کریم سنا، لیکن ایک اور سنت تراویح کی آپ کی 20 دن کی چھوٹ گئی، اس لیے 20 رکعت تراویح کی پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ تیسرا اہم عمل رمضان مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم اسی رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے، یعنی اسی مہینے میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی ہے اور اسی مہینے میں اس کے نزول کا اختتام ہوا ہے۔ اس قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے اس میں قرآن کریم اتارا گیا، نازل ہوا ہے، اس لیے اس مہینے کو قرآن کریم سے خاص ربط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں ان سے قرآن کریم کا دور کرتے تھے، اسی لیے تراویح کی نماز میں قرآن کریم سنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم رمضان میں قرآن کریم پڑھنے کا خاص ایک معمول بنائیں۔ مسلم اور بخاری شریف کی حدیث ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ وہ روزانہ قرآن کریم پڑھتے تھے اور پورے سال روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح مت کرو، ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھو یا ایک مہینہ چھوڑ کے روزہ رکھو، یا مہینے میں جو ایام 20 3 دن ہوتے ہیں، بیچ کی جو 3 تاریخ اس میں روزہ رکھو۔ پھر آپ نے قرآن کے متعلق فرمایا کہ ایک مہینے میں قرآن مکمل کرو، یعنی ایک دن میں ایک پارہ پڑھو، 2 دن میں 2 پارے، تو ایک مہینے میں قرآن کریم مکمل کر لیا کرو۔ اگر تو صحابی نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں، تو آپ نے فرمایا 20 دن میں پڑھو۔ پھر صحابی نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ 7 دن میں مکمل کرو۔ 7 سے زیادہ یعنی اتنا زیادہ قرآن مت پڑھو کہ پھر آپ کے دوسرے کام بھی رہ جائیں۔ اس لیے اسلام میں اعتدال ہے، ایسا نہیں کہ عبادت کرتے رہیں، قرآن کریم پڑھتے رہیں اور دوسرے کام چھوٹ جائے، بیوی کا حق چھوٹ جائے، اولاد کا حق چھوٹ جائے، بہت سی آنکھوں کا حق چھوٹ جائے، آدمی آرام نہ کرے، نہیں، آرام بھی کرے، بیوی کا حق بھی ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ عبادتیں کریں۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں۔ یہ 7 دن میں جو ختم کرنے کا جو اللہ کے نبی نے کہا گیا ہے، اسی وجہ سے قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں، تو 7 منزلوں میں ایک منزل روزانہ پڑھے تاکہ آپ کے 7 دن میں 7 منزلیں پورا قرآن کریم ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم ایک دن میں 3 پارے پڑھے تو 10 دن میں آپ کا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم درجے میں 1 پارہ تو تلاوت کریں۔ ہاں، جس کو نہیں آتا ہے تو وہ کم سے کم پارہ کسی کے پاس سیکھے قرآن کریم، اور تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے۔ اگر ہم نے پڑھا الحمد، اس کا معنی ہوتا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم نے اس کی جگہ پڑھا الحمد، پورا معنی بدل گیا کہ آگ کا بجھنا اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے تجوید کے ساتھ اگر ہم کو نہیں آتا ہے تو کسی حافظ کے پاس، کسی مولانا کے پاس، کسی قاری صاحب کے پاس اس کو سیکھنے کا اہتمام کریں۔ تو خیر، رمضان میں قرآن کریم پڑھنے کا خوب اہتمام کریں۔ ہر نماز کا اذان ہو جائے فوراً مسجد میں چلے جائیں
اور نماز کے وقت سے پہلے، یہ تو عام دنوں میں ہر نماز سے پہلے قرآن کریم تلاوت کر، لیکن رمضان کا مہینہ ہے تو ہر نماز میں 1 گھنٹہ متعین کر لے کہ 1 گھنٹے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے یا کم سے کم آدھے گھنٹے سے پہلے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ یہی جو چیزیں ہیں عبادت وغیرہ ہمیں ہمارے قبروں میں کام آئے گی۔ رمضان مبارک میں چوتھا اہم عمل یہ نفل نمازوں کا اہتمام ہے کہ نفل نمازیں عام دنوں میں بھی پڑھنی چاہیے۔ حدیث میں ہے قیامت کے دن اگر فرض نمازوں میں کچھ کمی کوتاہی ہوگی تو نفل نمازوں کے ذریعے اس کو پورا کیا جائے گا، تو نفل نمازوں کا خوب اہتمام کریں رمضان مبارک میں۔ نفل نمازیں بہت ساری ہیں۔ صبح میں سحری کے وقت آپ اٹھے ہیں تو سحری کے وقت جب ہم جلدی اٹھ جاتے ہیں، یا ہم جلدی اگر نہیں اٹھتے تو اٹھیں جلدی، سحری کے وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو سحری کھانے سے پہلے یا سحری کھانے کے بعد فوراً 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ ہاں 16 رکعت تک ہیں، لیکن ہم 4 رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ جو دنیاوی آسمان ہے، پہلا آسمان، اس پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی اپنی ضرورتیں مانگنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، بخشتے ہیں۔ اس لیے تہجد کا خاص اہتمام کریں۔ تہجد کی نماز ہے، اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد پھر اشراق کی نماز کا وقت ہوتا ہے، سورج نکلنے کے بعد 15-20 منٹ کے بعد۔ اس کے بعد پھر چاش کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی 4 رکعت ہیں۔ اسی طرح ایک ہے صلاۃ الزوال۔ صلاۃ الزوال یہ سورج جب ڈھلتا ہے، یعنی سورج بالکل آسمان کے بالکل درمیان میں ہوتا ہے، اس کے بعد جب ڈھل جائے 20 منٹ 15 منٹ کے بعد پھر ایک نماز حدیثوں میں اس کا تذکر آیا ہے حدیثوں میں، اور شرائع حدیث نے اس کو صلاۃ الزوال کہا ہے، تو اس میں بھی 2-4 رکعت ہم پڑھ لیں۔ اسی طرح ظہر کی نماز پڑھیں، عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان کوئی نماز نہیں ہے نفل نماز۔ اس کے بعد مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی ہیں، وہ بھی اس کا بھی اہتمام کریں، اس کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد پھر تراویح کی نماز ہے، تو نفل نمازوں کا خوب اہتمام کریں۔ نفل نمازیں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، اللہ بہت بڑے ہیں، تمام چیزوں سے بڑے، دنیا کے تمام لوگوں سے بڑے اللہ تعالیٰ ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ نفل نماز ہے۔ اور رمضان مبارک میں 5واں اہم عمل یہ دعاؤں کا اہتمام ہے۔ رمضان مبارک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ہے، تحفہ ہے۔ رمضان مبارک کے 3 عشرے حدیث میں آئے ہیں کہ اس کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارا پانے کا۔ یہ پہلا عشرہ ہے رحمت کا، اس میں اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کریں، اللہ تعالیٰ کی گناہوں سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی طرف متوجہ کریں۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، پورے سال ہم نے جو گناہ کیے ہیں، گناہ ہم سے ہو گئے ہیں، جانے انجانے میں، بھولے سے، جو بھی ہو، انسان خطا نسیان ہے، خطا کا پتلا ہے، تو گناہ ہو جاتے، تو اللہ سے ہم گناہوں کی معافی مانگے۔ دوسرے عشرے میں خوب رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور پوری امت کے لیے دعائیں کریں اور اس کا اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگے، اللہ تعالیٰ کے آگے ہم، اس لیے اعتکاف کا اعتکاف جو کیا جاتا ہے وہ آخر عشرے میں کیا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے بالکل ہم اپنے بے بس ہو جائیں اور اللہ کے آگے، اللہ کے در پہ ہم پڑ جائیں کہ اللہ آپ کے در پہ ہم پڑ گئے ہیں، اب آپ ہی ہمیں معاف کر دیجئے۔ امت کے لیے دعائیں کریں، اعتکاف میں بیٹھنے کا اہتمام کریں اور جہنم سے چھٹکارا پانے کا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور جنت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ اور دعاؤں کا اہتمام خوب کریں۔ افطار کے وقت چونکہ آدمی نے پورا دن اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، تو اس لیے افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کی توجہ انسان کے بندی کی طرف خاص متوجہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہیں، اس لیے اس وقت خاص دعاؤں کا اہتمام کریں۔ 5 منٹ تو 5 منٹ، لیکن ہم دعا کریں۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ ہم افطار کا جو وقت ہوتا ہے وہ افطاری کے جو سامان خریدنے میں کی نظر ہو جاتا ہے، اس میں ہمارا وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے وقت ضائع نہ کریں، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں اور اپنی جو تمنا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے،
اچھی طرح ہمیں وصول کرنے کا اور اس کو اچھی طرح گزارنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ آدمی کا رمضان جیسا گزرتا ہے پورا سال اس کا ایسا ہی گزرتا ہے. اس لیے رمضان ہم اچھی طرح گزاریں, ہمارا پورا سال عبادت میں گزرے گا غفلت کے بغیر. اگر رمضان میں ہم نے غفلت کی, عبادت سے دور رہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہمارا پورا سال غفلتوں میں گزر جائے گا. اس لیے رمضان کا مہینہ ہم اچھی طرح اور عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی جو بندگی میں گزارنے کا اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.